حضور والا، میں 1 سال ڈیڑھ پہلے اپنے والد کے ساتھ گاؤں چلا گیا. گاؤں گیا تو آبائی قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے لیے چلا گیا. والد صاحب سے میں نے تمنا کا اظہار کیا کہ جو آپ کے دادا تھے، میرے والد کے دادا یعنی میرے پڑ دادا ہو گئے، میں ان کی قبر بھی ڈھونڈنا چاہتا ہوں، وہاں بھی فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو میرے والد میرے ساتھ مل کے تلاش کرنے لگ پڑے کہ ان کے دادا کی قبر کہاں پر ہے. بڑی کوشش، بڑی محنت، بڑی تگودو کے بعد بھی میں اور میرے والد ناکام رہے ان کے دادا کی قبر ڈھونڈنے. وجہ کیا تھی کہ ایک عام انسان، ایک عام شخص جو دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، نوکری کرتا ہے، اولاد جوان ہوتی ہے، خود وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بچوں کی شادیوں کے بعد وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا، وہ فقط آنا اور جانا کرتا ہے. اس کی قبر کو 60-70 سال کے بعد ڈھونڈنا ناممکن ہو جاتا ہے، اس کی کہی ہوئی بات کو ڈھونڈنا ناممکن ہو جاتا ہے. میں اس قبر کے نہ ڈھونڈنے کی ناکامی کے ساتھ یہ سوچنے لگ پڑا کہ ہمارے یہ جتنے بڑے نام ہیں، علامہ محمد اقبال، محمد علی جناح، عبدالستار عیدی، سر سید احمد خان، جتنے بڑے نام ہیں، ہم میں سے ان کا کوئی پوتا، کوئی نواسا، کوئی بیٹا نہیں بیٹھا ہوا. لیکن ان کی فکر کا کمال یہ ہے کہ ان کے پردہ فرمانے کے 70-80 سال بعد بھی ایوان اقبال میں جشن اقبال منایا جا رہا ہے، ان کا نام لیا جا رہا ہے. بندہ اپنی بات کو یہ گارنٹی نہیں کر سکتا، ایک کالم لکھنے والا کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا کل کے دن جو میرا کالم ہے وہ اخبار میں ردی میں پڑا ہوگا، چھان بورے میں ہوگا، اس پہ پکوڑے رکھ کے کوئی کھا رہا ہوگا، اس پہ تلا ہوا بیسن والا نان کوئی کھا رہا ہوگا، اس سے کوئی پکھا چل رہا ہوگا یا وہ کسی روڑی پہ پڑا ہوگا. لیکن آپ کمال دیکھیے کہ جس شخص کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے عشق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا نام اتنا باقی ہو جاتا ہے کہ آپ کو زمین پہ پڑا اگر اقبال کا شعر مل جائے تو آپ چوم کے اسے بھی اونچا رکھیں گے کہ یہ میرے مرشد کا شعر ہے. کیونکہ مرشد کی نسبت، اقبال کی نسبت سرکار دو عالم سے ایسی نسبت ہے جو ایک سچے عاشق کی نسبت ہوتی ہے. اقبال فہمی، آپ انقلاب دیکھیے کہ دنیا میں جب بھی کوئی بڑی فکر ہوتی ہے اس کو ماپنے کا ایک یہ بھی ٹول ہوتا ہے کہ وہ فکر وقت کے ساتھ ساتھ کتنی کھلی ہے، کتنی کشادہ ہوئی ہے، اس کی سمجھ کتنی آسان ہوئی ہے. آج تو گوگل ہے، آج تو یوٹیوب ہے، آج تو کتابیں چھپتی ہیں، آج تو لائبریری میں چیزیں پڑھی ہیں، سو ڈھونڈنا آسان ہے. پرانا انداز یہ ہوتا تھا کہ پروفیسر، اسکالرز اپنے آئیڈیاز کو، اپنے نظریات کو لے کر یونیورسٹی ادارہ جاتے تھے اور اپنی بات علم کے پیاسوں کے ساتھ کرتے تھے کہ ان کی بات امر ہو سکے، ان کو دوام مل سکے ان کی فکر کو. حالت یہ تھی کہ آئنسٹائن کا جو ڈرائیور تھا وہ ساتھ ٹریول کرتے کرتے اس کو رٹا لگ چکا تھا کہ آئنسٹائن لیکچر کیا دیتا ہے. سو ایک جگہ لیکچر دینے کے لیے جا رہے تھے تو آئنسٹائن نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ کیا تم لیکچر دے سکتے ہو میری جگہ پہ؟ تو ڈرائیور نے کہا جی میں بالکل آپ کی جگہ لیکچر دے سکوں کیونکہ میں نے سنا اتنا زیادہ ہے، مجھے رٹا لگ چکا ہے. سو اس یونیورسٹی میں آئنسٹائن نے تقریر نہیں کی بلکہ اس کے ڈرائیور نے تقریر کی. اب رٹا لگا، تقریر آسان تھی، تقریر ہو گئی. جیسے ہی تقریر ختم ہوئی تو کوسچن آ گیا، ڈرائیور بھی کس کا ڈرائیور تھا؟ آئنسٹائن کا. تو اس ڈرائیور نے یعنی آئنسٹائن نے، ڈرائیور نے یہ کہا کہ اتنا آسان سوال، اس کا جواب تو میرا ڈرائیور دے سکتا ہے، چلو اٹھ جاؤ جواب دو. تو آئنسٹائن نے کھڑے ہو کے جواب دے دیا. اس زمانے میں اپنی فکر کو عام کرنے کے لیے آئنسٹائن جیسا بندہ جو ساری زندگی لگا دیتا ہے، ساری زندگی لگانے کے بعد بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میری فکر کو 10 لوگ نہیں سمجھ سکے، جگہ جگہ لیکچر دینے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ 10 لوگ میری فکر کو نہیں سمجھ سکے. آپ کمال دیکھیے کہ اقبال کی اصل زندگی وہ 63 سالہ زندگی نہیں ہے جس کو ہم میئر کرتے ہیں کہ 1906 میں کتاب آپ نے کون سی لکھی تھی، 1913 میں کون سی آئی تھی، 1918 میں کون سی تھی، 1926 میں کون سی تھی، 1936 میں کون سی تھی، 1938 میں اقبال پردہ فرما جاتے ہیں. اقبال کی تصانیف کا کمال یہ ہے کہ اقبال کی لکھی ہوئی کتابیں تو شاید 8 یا 9 ہیں،
لیکن اقبال پہ لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 18,000 ہے۔ اقبال کی فکر کا کمال ہے کہ اقبال اپنے زمانے سے نکل کر کسی اور زمانے میں بات کر لیتا ہے۔ اقبال اپنے زمانے سے نکل کر ایک نظریے کو کسی اور زمانے میں پروجیکٹ کر سکتا ہے۔ اقبال اپنے زمانے سے نکل کر اس زمانے سے جس میں اقبال پہ فتوے لگ رہے ہیں کہ اقبال زندیق ہے، اقبال مرتد ہے، اقبال کو پڑھنا نہیں چاہیے، اقبال پہ سارے شریعت کے بڑے بڑے لوگوں نے فتوے لگا دیے، ایون کہ ابوالکلام آزاد بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ لیکن کمال آج دیکھیے، اقبال کی فکر اتنی سچی تھی کہ 70 سال بعد آج آپ کو ایک بھی ملا مولوی عالم نہیں ملے گا جو تقریر کرے اور اقبال کے شعر کے بغیر کر سکے۔ فتویٰ لگانے والے، اقبال یہ فلسفہ جانتا تھا جس فلسفے کو آج سے ہزاروں سال پہلے سقراط سمجھ سکا تھا کہ زہر کا پیالہ پیتے ہوئے سقراط مسکرا رہا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے، سقراط کو خبر تھی، اس نے مسکراتے جواب دیا کہ دنیا کا کوئی بھی زہر بندے کو مار سکتا ہے، بندے کی سوچ کو نہیں مار سکتا، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اقبال چلے گئے 1938 میں، لیکن آپ دیکھیے بڑا درخت ہو، بڑا پہاڑ ہو، اس کو دیکھنے کے لیے فاصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کبھی ناران کے کسی پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کے اس کی بلندی نہیں دیکھ سکتے، آپ کسی بلند درخت کے دامن میں کھڑے ہو کے اس کی بلندی نہیں دیکھ سکتے، آپ کو تھوڑا سا فاصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ آج 60-70 سال گزرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اقبال کا قد دنیا کے بڑے بڑے فلسفہ کے ماہرین میں ہوتا ہے۔ اقبال اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں میں شاعر نہیں ہوں، فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن، وہ کہتے نہیں میں شاعر نہیں ہوں، مجھے اپنی بات کہنے کے لیے جس میڈیم کا سہارا تھا وہ پوئٹری تھی، وہ شاعری تھی۔ یعنی میرے پاس اگر میڈیم تھا، میں نثر سے کرتا، میں بلاگز لکھتا، میں مضمون لکھتا، میں پیراگراف لکھتا، میں کوٹیشنز لکھتا، تو میرا میسج کنوے نہیں ہونا تھا۔ شعر میں طاقت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ شعر اگر ایک شاعر کہہ دے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو کسی اور زمانے کا بڑا شاعر دیوان لکھنے والا کہتا ہے کہ اس شعر پہ میرے دیوان نثار، میرا یہ شعر آپ کا میں لیتا ہوں، اپنا دیوان دینے کو تیار ہوں۔ ایک چھوٹا سا شعر بڑے معنی کو واضح کر دیتا ہے۔ اقبال کا ایک شعر جس کا مفہوم میں اکثر کہتا ہوں کاش سکولوں میں ٹھیک کر دیا جائے، وہ مفہوم ہم سکولز میں وہ مفہوم ٹھیک نہیں کر پائے، سکولز کے ٹیچر اس مفہوم کو صحیح طرح بیان نہیں کر پائے۔ وہ شعر ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم لوگ ابھی تک خودی کے مفہوم سے واقف نہیں ہیں۔ اقبال جانتا ہے کہ وہ بھی ایک ہے اور وہ ایک آپ کو ایک بنا کے بیچتا ہے۔ یہ سمبولک ہے، رومی کے مزار پہ داخل ہوں تو آپ ہاتھوں کو رکھ کے جھک کے داخل ہوتے ہیں کہ میرا مالک ایک ہے، میں بھی ایک ہوں۔ اس ایک کو سمجھنے کے لیے ایک بننا پڑتا ہے تو ایک کو جانا جا سکتا ہے، آپ ایک بنے بغیر ایک کو نہیں سمجھ سکتے۔ اقبال جانتے تھے کہ اگر ہر فرد باہر کی دنیا کی بجائے اپنے اندر کی دنیا میں تلاش کرے کہ اس کے اندر وہ یکتائی کیا پائی جاتی ہے، وہ ایک سٹرینتھ کیا ہے، وہ ایک پوٹینشل کیا ہے، وہ ایک خاص صفت کیا ہے جس کو بندے میں سے مائنس کیا جائے تو وہ بندہ بندہ نہیں رہتا۔ یہ قلم ہے، یہ قلم جو ان سے اس کا لکھنا مائنس کر دیں، یہ ہر چیز ہو سکتی ہے، قلم قلم نہیں ہو سکتا۔ شیر کا دھاڑنا نکال دیجئے، شیر سب کچھ ہو سکتا ہے، شیر شیر نہیں ہو سکتا۔ مرغے کی بانگ نکال دیجئے، مرغا سب کچھ ہو سکتا ہے، مرغا مرغا نہیں ہو سکتا۔ کرسی سے بیٹھنا نکال دیجئے، صفت اس کی، کرسی سب کچھ ہو سکتی ہے، وہ نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنی وہ صفت دریافت کیجئے جو آپ میں ہے تو آپ بندگی کا حق اچھا ادا کر سکتے ہیں۔ وہ صفت مائنس ہو جائے، وہ صفت مائنس ہو جائے۔ آپ نکالیے عیدی کے بانٹنے کو نکال کے دیکھیے، عیدی کا بانٹنا مائنس ہوئے گا، عیدی کی حیثیت کچھ نہیں رہے گی۔ اقبال کے فلسفے کو خود ہی کو نکالیے، اقبال نہیں رہے گا۔ شیکسپیئر کے ڈرامہ رائٹنگ کو نکالیے، شیکسپیئر نہیں رہے گا۔ دنیا کے ہر شخص کی ایک ایسی صفت ہے جس صفت کو پالش کیا جائے، بہتر بنایا جائے، اس لیے بہتر بنایا جائے کہ مالک کا حکم ہے، مالک کا حکم ہے کہ تم نے اپنے بیسٹ پوٹینشل پہ جانا ہے۔ تم وہ مخلوق ہو جو بیسٹ پوٹینشل پہ جاتی ہے۔ دیکھو بھیڑیں چرائی جا رہی ہو نا، اسے ہانکا جا رہا ہو،
کبھی کسی بھیڑ نے سر اٹھا کے نہیں کہا مجھے کیوں ہانک رہے ہو، میں نے کدھر جانا ہے۔ انسان کو ہانکا نہیں جا سکتا، جو ہانکا جا رہا ہے نوکری کے ذریعے، تھوڑے سے پیسوں کے ذریعے، کوئی غلامی کر لیتا ہے، اس کا اپنا قصور ہے۔ اللہ نے غلامی کے تو گلوں سے نبیوں کے ذریعے اتروا دیے، کسی کو غلام نہیں رہنے دیا، صرف ایک غلامی ہے، اور وہ غلامی یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، دیٹس آل، اور کوئی غلامی نہیں ہے۔ اس ایک غلامی کا اجر یہ ہے کہ تم جب ایک ہو کے ایک کی تلاش کرتے ہو، اپنے اندر جھاتی مارتے ہو، اپنے من میں ڈوب کے سراغ زندگی کو دریافت کرتے ہو، اپنے اندر کے آب حیاتی کو تلاش کرتے ہو، تو آپ کو اپنے اندر سے پتہ لگتا ہے کہ مالک نے خزانے باہر رکھے نہیں ہیں۔ اللہ نے پوٹینشل، صلاحیت، ٹیلنٹ، صفات انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں، ان کو فقط پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو اچھی سنگت چاہیے ہوتی ہے، ان کو ایک یونیورسٹی، ایک اکیڈمیا، ایک ادارہ، ایک استاد، ایک مرشد چاہیے ہوتا ہے۔ وہ چھپے ہوئے سارے خزانے ذات کے کھو میں چھپے ہوئے سارے خزانے باہر نکلتے ہیں، تو پھر وہ بڑی بڑی صفات بنتی ہیں جن کا نام رومی، غزالی اور ابن خلدون رکھا جاتا ہے۔ آپ اپنے اندر کے اس جن، سوئے ہوئے جن کو جگاؤ، اسی کا نام خود ہی ہے۔ اپنے اندر کا بیسٹ پوٹینشل، مائیکل ہارٹ کہتا ہے 1979 میں کتاب لکھ کے دی 100 کہ میں نے دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں منیمم ریسورسز کے ساتھ، لمیٹڈ وسائل کے ساتھ، انسان کے پیراہے میں ابھی تک سب سے بڑا انسان محمد مصطفیٰ دیکھا، اس سے بڑا انسان نہیں دیکھا۔ یہ خود ہی ہے۔ 23 سال کی زندگی میں چند تلواریں، چند گھوڑے، چھوٹی سی جماعت لے کر پوری دنیا کو دکھا دینا کہ فتح کرنے کے لیے اتنی تلوار نہیں جتنی زبان اور اخلاق کا اثر ہوتا ہے۔ فتح کرنے کے لیے معافی بڑی ضروری ہوتی ہے، فتح کرنے کے لیے دل جیتنے ضروری ہوتے ہیں، فتح کرنے کے لیے علم کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، فتح کرنے کے لیے آپ اس ان دیکھے خدا کو منوا لیتے ہو صادق اور امین ہو کر، جس کو دکھاتے نہیں ہو۔ سرکار دو عالم کی ذات گرامی کے بڑے معجزے ہیں۔ میں سب سے بڑا معجزہ یہ مانتا ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خدائے واحد کو منوایا جس کو دکھایا نہیں ہے، اپنے کردار سے بتا دیا کہ وہ ایک ہے، صادق امین ہو کے بتا دیا۔ تو حضور والا اپنے اس صلاحیت کو پالش کرنا خود ہی ہے، اپنے اس ایک کو دریافت کرنا خود ہی ہے، اپنے اندر جھاتی مارنا خود ہی ہے، اپنے اندر کے آب حیاتی کی دریافت خود ہی ہے، اپنے اس ایک کو جس کو آپ میں سے نفی کر دیا جائے تو آپ نہ رہیں، آپ کی وہ خوبی جو آپ میں سے نکال دی جائے وہ نہ رہیں، اس کا نام خودی ہے۔ اور اس خودی کو اپنے رب پہ نثار کر دینے کا نام بے خودی ہے کہ مالک میں ہوں لیکن تیرا میں بندہ ہی ہوں، دنیا کے لیے بادشاہ ہوں گا، دنیا کے لیے پروفیسر ہوں گا، دنیا کے لیے ٹرینر ہوں گا، دنیا کے لیے دانشور ہوں گا، لیکن خاکسار تیرا بندہ ہے، تو اس کا مالک ہے۔ یہ پہچاننا آپ سب پہ فرض ہے کہ میں ایک بندہ ہوں، حقیر سا بندہ۔ سپر مین بھی بن جائیں تو یاد رکھیے گا آپ خالق نہیں ہیں، مخلوق ہیں، خالق ہے۔ مخلوق جب پہچان جاتی ہے اپنی صفت کو کہ میں مخلوق ہوں تو خالق کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے معروف کسی صوفی کی سینگ ہے، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔